یاد ہو رہا ہے خواہش بنایا اور چن لیا کہ ماہ مبارک ماہ رمضان کی جو مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جو ہے برکت کا مہینہ ہے۔ لہذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ یہ اپنے وجود کے بارے میں سوچے۔ انسان جو ہے اپنے وجود کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، دوسرے بارے میں سوچتا ہے۔ یہی ماہ مبارک ہے، آپ دیکھیں کتنے جو ہے اسی ماہ میں اللہ کی تمام نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں، ہے نا۔ بہت سے ایسے ہیں کہ ماہ رمضان میں چاہتے ہیں جتنا وہ کما لو، وہ جو ہے نا ماہ رمضان میں بھی جو ہے وہ دنیا میں لگے رہتے ہیں۔ اتنا بہترین موقع ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے دنیا میں الجھے رہتے ہیں، اور اس سے بہترین جو ہے موقع اور کیا ہوگا کہ پروردگار جو ہے اگر انسان مختصر عمل انجام دے رہا ہے تو پروردگار جو ہے کئی گنا ثواب دے رہا ہے، کئی گنا ثواب۔ سنتے رہتے ہیں نا کہ ایک آیت پڑھے گا تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا، سانس لینا بھی ثواب ہے، سمجھے، سونا بھی عبادت ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ ذہن میں خناس بھرا ہے نا، اور جو ہے سانس لے رہے ہیں تو وہ نہیں ہے نا، ذہن کہیں اور ہے۔ معلوم ہوا کسی مسلمان کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں اور سانس بھی لے رہے ہیں، تو یہ سانس تھوڑی عبادت ہے۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو اچھا معلوم ہے آپ کو زیادہ پڑھیں گے نہیں، ہے نا، ہماری عادت بھی نہیں ہے نا زیادہ، بہرحال مختصر زیادہ وقت لینا درکار نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے نا جتنا ہوگا۔ اب اتنا بھی نہ پڑھ دیں کہ آپ خود ہی کہیں گے باہر نکل کے معلوم نہیں کب بیٹھے کب اتر گئے، ہے نا، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو سنتے رہتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو پورے قرآن کا اسے ثواب ملے گا۔ اب سورہ الحمد کی تلاوت کر رہا ہے، کتنی آیتیں ہیں سورہ الحمد میں؟ 18، 7 جو ہے آیتیں ہیں۔ بعض لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے نا، آپ کو نہیں کریں، جو حاضرین ہیں ان کی بات نہیں کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں مومنین جو ہوتا ہے بڑا محترم ہوتا ہے، مومنین جو ہے بہت محترم ہوتے ہیں نا۔ ہمارے وہ عادت نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ارے مولانا بھنگا بھنگا کے مارے، وہ سب بھنگا بھنگا کے مارنا نہیں، بڑے محترم ہوتے ہیں۔ پہلے خود اپنے نفس کو دیکھے، بعد میں تبصرہ کرنا چاہیے، ہے نا۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد کے۔ خود اگر جو ہے عمل نہیں کر رہے ہیں تو کہنے سے اثر نہیں ہوگا۔ ابھی جو ہے تقریر کریں، لیکچر کوئی دے کیوں سگریٹ پینے سے یہ نقصان دہ ہے، خوب لیکچر دے رہا ہے نا، 10 منٹ، اب باہر نکل کر خود پیے تو بتائیے کیا اثر ہوگا، ہے نا۔ پہلے خود اپنے اندر جو ہے نا تبدیلی پیدا کرو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کے۔ پہلے جو ہے اپنے وجود کو دیکھو، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے کے لیے کچھ کہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے انسان ہے، انسان کا نفس جو ہے وہ بے لگام ہے۔ کم سے کم اس مہینے میں یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا، یعنی نفس جو کہہ رہا ہے اس کے جو ہے برعکس ہے۔ خواہشات ایسا نہ ہو کہ خواہشات جو ہے غالب آ جائے، یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ تو آپ بات کرنے جائیں، ہے نا، آپ بھی کہیں گے وہ بول دیے سانس لینا ہو تو یہ ہے کہ عبادت ہے، تسبیح کا ثواب ہے، تو بول دیا ہے نہیں، سانس لینا جو ہے تسبیح کا ثواب ہے، سونا جو ہے وہ بھی عبادت ہے نا، عبادت ہے۔ دو پہلو بیان کر دیں۔ اچھا آپ کچھ سوچے نہیں ہے نا، سوچتے بھی نہیں ہے، تھکے، جو آئے گا پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کہ آدھا گھنٹہ پڑھ دے، ہو سکتا ہے 20 منٹ پہ سمیٹ دے، کوئی وہ نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ ہے روایت میں یہ ہے کہ اسے عبادت کا ثواب ملے گا، لیکن وہ ذکر نہیں ہے کون سا عبادت ہے۔ لیکن عجب نہیں یہی مراد ہو کہ جو محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہے، جو اس کا ثواب ہوگا، ہے نا، اس کا ثواب ہوگا۔ دیکھیں کچھ نہیں، اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے تو جتنا ہو سکے جو سورہ یاد ہے وہی پڑھتے رہے۔ ارے کچھ نہیں پڑھ سکتے
تو کم سے کم جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجتے رہے. دیکھیں صلوات کی جو ہے بہت عظمت ہے, بہت فضیلت ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. بچپنے سے ہم جو ہے صلوات بھیجتے چلے آئے, لہٰذا جو ہے ہمیں احساس نہیں ہے. ورنہ جو ہے ثواب کا اتنا, صلوات کا اتنا مقام ہے. اس میں جو ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ مستحبی نماز, اور اسی میں جو ہے ماہ رمضان میں اگر صلوات پڑھے گا تو پروردگار روز قیامت جو ہے اس کے نامہ اعمال کو وزنی بنا دے گا, نامہ اعمال کو وزنی بنا دے گا. روایت میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام روایت ہے, رسول اسلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت, روز محشر جو ہے ایک شخص ہوگا, اسے حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں لے کر جاؤ. فرشتے اسے جہنم میں لے کر جائیں گے. وہ شخص جو ہے گریہ کرے گا تو فرشتے پوچھیں گے کیوں رو رہے, ہاں حکم ہے جہنم میں جانے کا. تو فرشتے سوال کریں گے یہ بتاؤ کس کے امتی ہو, ہاں محمد کی امتی ہو. پھر جو ہے چلو ان سے خود کہو. اب وہ شخص جو ہے رسول اسلام کے پاس آئے گا, ہزاروں قطار جو ہے گریہ کر رہا ہے, اور رسول اسلام جو ہے جیب سے نکال کر وہ جو ہے اس کے نامہ اعمال میزان پہ رکھ دیں گے. اس کا ترازو اعمال کا بھاری ہو جائے گا. تو وہ سوال کرے گا کہ اے اللہ کے رسول یہ کون سا عمل ہے؟ تو رسول اسلام فرمائیں گے کہ زندگی میں ہر وقت جو ہے تم محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتے تھے. تو عظمت ہے. اچھا بات پھر لگے بڑھ جا رہے ہیں آگے ہم کہ وہ جو ہے جان دی ابھی کم پڑھیے, لکھیں گے خالی صلوات پڑھوائیں. وہ جو ہے کہ جو سانس لینا سونا سب عبادت ہے. تو یعنی جو چھٹے امام نے فرمایا, کیا فرمایا کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے, ہاتھ کا بھی روزہ ہے, زبان کا بھی روزہ ہے, کان کا بھی روزہ ہے. یعنی پورے اپنے وجود کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھے. تب جو ہے اس کا سونا عبادت ہے, تب جو ہے سانس لینا جو ہے عبادت ہے. یعنی پورے وجود کے ساتھ جو ہے اگر روزہ رکھ رہا ہے, ہاتھ کی جدھر حکم نہ بڑھائے ادھر ہاتھ نہ بڑھے, زبان کی مسئلہ جو ہے جس کے لیے منع ہے تو استعمال نہ کرے. کان میں ایسی چیز جو حرام ہے, یا غیبت وغیرہ, غنا وغیرہ, یہ جو ہے نہ سن رہا ہو, یہ تمام چیزیں یعنی پورے جو ہے اپنے وجود کے ساتھ روزہ ہے. تو پھر اس کا جو ہے سونا وہ عبادت ہے. تو بہرحال یہ روزہ کہ جو اس ماہ میں رکھتا ہے, اور دیکھیں کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان چاہے تو ظاہر بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو نہیں بھی کر سکتا ہے. تلاوت کر رہے ہیں مثلا مسجد میں بیٹھ کر رہے ہیں, لوگوں نے دیکھ لیا ارے تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں, چھپا نہیں پائے. نماز جو ہے پڑھ رہے ہیں مسجد میں, لوگوں نے دیکھ لیا ارے یہ نمازی ہیں, یہ جو ہے نماز پڑھنے آتے ہیں. اور حج پہ گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ چھوڑنے گئے تو معلوم ہو گیا یہ صاحب جو ہے حاجی ہیں. دیکھیں اس میں ظن رکھنا چاہیے, ہمیشہ یہ نہیں سوچنا چاہیے حاجی ہے یعنی اپنا نام لکھوانے کے لیے, نہیں, اس میں ظن رکھو. معلوم نہیں کس خلوص کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کرنے گیا ہے نا, اس میں ظن ہونا چاہیے نا. اگر مثال کے طور پہ ہمیں مجلس پڑھنی ہے مثلا جو ہے 9 بجے پڑھنی ہے اور 5-10 منٹ دیر ہو جائے تو پھر یہ نہ کہے ارے وہ دیر کرتے ہیں اور کہیں چلے گئے ہوں گے, کہیں آفتاب پارٹی میں ہوں گے اور یہ جو ہے کھا رہے ہوں گے. ارے حسن ظن رکھو, ہو سکتا ہے مولوی آ رہے چھیٹ اٹھ پڑ گیا پھر کبا بدلنے چلا گیا ہو. حسن ظن رکھو, یا کم سے کم یہ سوچو ہو سکتا ہے بی بی نے کہا رک جائیے گھٹ چائے پی لیجئے. ارے یہ بھی تو سوچ پڑھیے صلوات. تو اس میں ظن رکھنا چاہیے ہے نا, ہر جگہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. ہر جگہ جو ہے انسان اچھا انسان سوچتا ہے کہ جب تبصرہ کریں گے تبھی جو ہے بہت مقبول رہیں گے, لیکن ادھر سے تبصرہ ہو جائے گا تو گھٹنے کے بل گر جاؤ گے. پڑھیے صلوات.
تو بہرحال روزہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جب ولایت، اچھا زیادہ دیر نہیں کر دیا ہم پڑھے نا 10 منٹ، آؤ آپ صلوات پڑھیے محمد والے میں۔ یہ روزہ جو عبادات ہے اگر انسان انجام دے رہا ہے تو جب تک ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو پھر اس کا روزہ، نماز، کوئی بھی عمل، تلاوت قرآن مجید، کچھ بھی جو ہے عمل اس کا قبول نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو ضروری ہے کہ پہلے جو ہے عقیدہ مضبوط ہو، ولایت اہل بیت، عقیدہ مضبوط ہے۔ جب عقیدہ مضبوط ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ جو بھی عمل کر رہا ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول۔ ارے یہ تو دشمن بھی جانتے تھے، ہے نا، اس کے دشمن بھی جانتے تھے۔ عمر عاص جو ہے ماہ رمضان میں مسجد میں آیا معاویہ سے ملنے، پوچھا کہاں ہیں جناب؟ کہا رہے وہ اپنے حجرے میں گھر میں ہے۔ تو چلا گیا حجرے میں روزے کے زمانے میں، تو کیا دیکھا بیٹھ کے کھانا کھا رہا۔ نواب نے کہا ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ ماہ رمضان ہے اور دن میں تم کھانا کھا رہے ہو؟ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم روزے سے ہو؟ کہا عجیب سوال ہے، ماہ رمضان ہے تم کھا رہے ہو، ہم روزے سے ہیں، تم ہم سے سوال کر رہے ہو کہ روزے سے ہو؟ ہم روزے سے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو جب علی کی محبت دل میں نہ ہوگی تو روزہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پڑھیے صلوات ہے نا۔ تو جب علی کی محبت نہیں ہے تو نہ نماز فائدہ پہنچائے گا نہ روزہ۔ خص مقدس جو ہوتے ہیں نا، خارجی خص مقدس سے ہے نا، تھے کہ نہیں؟ ارے اتنی عبادت کرتے ابن عباس کو بھیجا مولا علی نے، وہ بھی واپس آ گئے۔ ایک گھٹنا وہ جو ہے گھٹنے میں اتنا گھٹا پڑتا تھا، ایک ہفتے میں کاٹتے تھے، اتنی نماز پڑھتے تھے، یہ ہاتھ ہو جو ہے اونٹ کے مانند ہو گیا تھا، ہے نا، اونٹ کے مانند جو ہے خشک ہو گیا تھا۔ یہاں تو 6 دن کے پڑھتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا۔ صلوات پڑھیے محمد والے میں۔ تو اتنی پڑھتے تھے، اس سے اندازہ لگایا نا کہ ہاتھ وغیرہ جو ہے ایک دم لکڑی کے مانند ہے۔ اور جب ابن عباس گئے تو کیا دیکھا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی واپس چلے آئے، کہا مولا عبادت کر رہے ہیں۔ پھر جو ہے خود مولا علی گئے اور جانے کے بعد جو ہے قتل کیا۔ خود مولا علی نے فرمایا کہ یہ جو ہے باولے کتے کے مانند ہے، سمجھے، نہ اپنے کو پہچانتے ہیں نہ غیر کو، ہے نا، کاٹ لیتے ہیں باولے کتے، پاگل ہے نا، پاگل کتے کاٹ لیتے ہیں تو اس کا اثر ہے۔ اور مولا علی نے فرمایا، نجیب العلاقہ میں بھی دیکھیے گا، مولا نے خود فرمایا کہ ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں کہ جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ خشک مقدس بہت خطرناک ہوتے ہیں، ہے نا۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو خشک مقدس، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے خارجی تھے۔ اچھا یاد رہے گا تو پڑھ دیں گے اس کو، ہے نا، خارجی والا تھوڑا سا پڑھ دیں گے، ابھی جانے دیجیے۔ تو بہرحال کہ جس کے دل میں جو ہے محبت ہے، ملتا ہے ایک شخص مولا کا چاہنے والا عاشق جناب رمیلہ نام تھا۔ یہ جو ہے بیمار ہوئے، انہیں بخار ہوا، بخار کی حالت میں تھے۔ انہوں نے جو ہے ارادہ کیا، نیت کی، کیا کیا؟ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج جو ہے غسل کرتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد مولا علی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب بیمار تھے، بخار تھا، ہے نا، بخار تھا، غسل کیا، آئے مولا علی کے عقب میں نماز پڑھی۔ اب جب جانے لگے تو یہ بھی ساتھ ساتھ میں مولا علی کے ساتھ ساتھ جانے لگے۔ جب مولا کے ساتھ جانے لگے تو مولا نے رمیلہ سے سوال کیا کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کہا نہیں مولا تھوڑا ناساز ہے۔ کہا کہ ہاں دیکھو جو بھی ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے جو ہے دعا کرتے ہیں۔ کہا مولا جو بھی آپ کا چاہنے والا ہو اس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، وہ دعا کرتا ہے تو ہم جو ہے آمین کہتے ہیں۔ تو رمیلہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مولا علی نے جو ہے اپنے خاندان والوں کے لیے کہا ہو، تو کہا کہ مولا سب کے لیے۔ مولا نے کہا کہ ہمارے چاہنے والا کہیں بھی ہو، مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو، جب بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اچھا ایک روایت یہ ہے کہ بیمار ہو جائے تو گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ پروردگار جو ہے آزماتا ہے، آزمائش کرتا ہے مومن کا آزمائش ہوتا ہے، مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے، آزمائش ہوتا ہے۔ اور جو ہے یہ بھی ہے، امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے ساتھ جو ہے دشمن بھی ہوتا ہے،
چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو. گھر میں باہر نہیں ہے تو گھر ہی نہیں ہوتا. پڑھیے آہستہ سے صلوات. یہ جو ہے جناب رمیلہ تھے. اور اسی طریقے سے صوصو بن سہال کہ جب مولا علی جب یہ جمل میں گئے بصرہ سے واپس آ رہے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بیمار ہیں. تو مولا علی ان کے گھر پہ گئے. اب اندازہ لگائے کہ جب امام وقت کسی کے گھر پہنچ جائے تو کتنی خوشی ہوگی. امام وقت جو ہے گھر پہ آ جائے. امام پہنچے اور ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا, عیادت کی, اور جب جانے لگے تو امام نے کہا صوصہ دیکھو فخر سے لوگوں کے درمیان بیان نہ کرنا. کہ مولا علی جو ہے وہ آئے تھے اور پیشانی پہ ہاتھ رکھا. تب انہوں نے سوال کیا مولا اس دنیا میں اگر نہ بیان کریں تو آخرت میں تو بیان کر سکتے ہیں. مولا نے کہا ہاں, یعنی آخرت میں جو ہے تم ذکر کر سکتے ہو, دنیا میں نہیں ہے نا کہ دنیا میں کچھ کر لیا اور اعلان کر رہا ہم نے یہ کر دیا ہے نا, ہم نے وہ کر دیا, ہم نے اتنا کار خیر کیا, ہم نے اتنا کار خیر کیا ہے نا. یعنی جو کچھ بھی جو ہے دنیا میں ذکر نہ کرے, تذکرہ نہ کرے, وہ تو الگ چیز ہے کہ قسمیں بھی الگ الگ ہوتی ہے, نہ کرنے والے بعد نہ کرنے والے, وہ سب بہت الگ الگ قسم ہے. تو بہرحال یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ مولا کے چاہنے والے تھے اور مولا نے جو ہے اس طریقے سے ذکر کیا. تھوڑا اور پڑھ دیں, بس کریں گے, غصہ کریں گے بعد میں, آپ دیر تک پڑھ دیں بس کرتے ہیں. اچھا سن لیجئے, محبت سے کہہ رہے ہیں, ایک صلوات پڑھیے تو ایک مولا کے چاہنے والے عاشق تھے اعلیٰ بن زیاد حارثی. یہ جو ہے مولا کے چاہنے والے تھے, بہت وسیع گھر تھا. جنگ جمل سے جب مولا علی واپس آ رہے تھے ہے نا, پھر جو ہے شہر بصرہ میں قیام ہوا تو مولا علی ان کے گھر گئے. جب مولا علی گئے تو دیکھا کہ گھر بہت وسیع ہے, صحن ہے نا, دلان اور یہ تمام چیزیں ہیں. مولا نے دیکھا, کہا ماشاء اللہ بہت عمدہ گھر ہے, بہت وسیع ہے نا, حوض بھی ہے, صحن بھی ہے, سب چیزیں ہیں. آخر میں امام نے کہا کہ اگر یہی اس دنیا کے بدلے اگر تمہارا گھر آخرت میں ہوتا تو اتنا بہتر ہوتا, سمجھے آپ. تو انہوں نے کہا کہ مولا پھر کس طریقے سے, ہم آپ ہوتے تو ڈر جاتے, گیا سب ہے نا. پڑھیے سلمان. کہا مولا کیسے, حکم دیجئے. کہ امام نے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہارا گھر ہے رہنے دو, ماشاءاللہ بہت وسیع گھر ہے, ٹھیک ہے رہنے دو, لیکن جو ہے دیگر مومنین جو ہے رشتہ دار اس سے فائدہ اٹھائے. اگر کوئی مجلس کرنا چاہتا ہے تو دے دو, گھر مجلس کر لے, ہے نا, شادی کا کوئی ہے نا پروگرام ہو اس طریقے سے تو دے دو کہ وہ جو ہے شادی کرے, یا کوئی جو ہے دعوت وت کرنا چاہ رہا ہے, اس طریقے سے جو بھی چیزیں ہو. تو امام نے کہا کہ اس طریقے سے اگر تم انجام دو گے تو پھر تمہارے لیے جو ہے آخرت میں گھر ہوگا. تو یہ تو بڑا وسیع تھا نا اعلیٰ بن زیاد. لیکن انہی کے حقیقی ایک بھائی تھے, ان کا نام تھا عاصم. لیکن یہ کیا کرتے تھے, یہ جو ہے دنیا سے الگ تھلگ, سمجھ گئے, جنگل میں یا اس طریقے سے پھٹا پرانا لباس, سوکھی روٹی کھا لیتے تھے, کبھی کھاتے تھے کبھی نہیں کھاتے تھے. تو مولا سے کہا اعلیٰ نے کہ مولا ایک ہمارا حقیقی بھائی ہے, عاصم نام ہے, لیکن اس نے جو ہے دنیا کو ترک کر دیا. امام نے کہا بلاؤ. پھر جب آیا تو کہا کہ تم جو ہے نا شیطان تمہارا دشمن ہے. مولا علی غضبناک ہوئے. مولا نے کہا کہ تم نے یہ کیا بنا رکھا ہے, تم دنیا سے استفادہ کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں جو ہے تم محنت کرتے, اور محنت کرنے کے بعد جو ہے اہل ویال ہے نا بیوی بچوں کے لیے خرچ کرو, کیوں جو ہے بیوی بچوں سے تم دور ہو. کس نے کہا؟ مولا علی غضبناک ہوئے, کہا دنیا سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے. تو فوراً جواب دیا کہ مولا ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں. آپ بھی تو پرانا لباس پہنتے ہیں, ہماری طرح تھے کیا. پڑھیے صلوات.
ہے نا، کہنے لگے آپ بھی پہنتے ہیں اور یہ جو ہے آپ کی ہم تقلید کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ امام نے کہا کہ دیکھو ہم امام ہیں اور ایسا نہ ہو کہ کوئی کمزور بھوکا رہ جائے اور ہم جو ہے کھانا کھا لیں، کسی کے پاس لباس نہ ہو ہم جو ہے بہترین لباس پہن لیں۔ دیکھیں یہ جو ہے بہترین لباس پہننا یا کھانا کھانا یہ حرام نہیں ہے، یہ جو ہے حرام نہیں ہے، لیکن جو ہے عبادت ہم اس عمل کو انجام نہیں دے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے بھوکا ہو ہم جو ہے بہترین لباس پہن لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا جو ہے بہترین غذا کھائے، بہترین غذا کھائے۔ امام بھی چاہتے ہیں کہ بہترین جو ہے لباس پہنے۔ اگر جو ہے امام کا چاہنے والا بہترین لباس اور غذا پہن رہا ہے تو امام کو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا۔ تو بہرحال سمجھتے ہیں یہ ماہ رمضان ہے اور آج کا دن جو گزرا کل کی شب مولا علی، بس 1 یا 2 منٹ پڑھیں گے۔ مولا علی جب مسجد میں آئے ضربت لگی، مولا علی مصلی عبادت پہ تڑپنے لگے، اور حسن اور حسین جب بیت الشرف میں آئے، وقت جو گزرا آج کا دن، جراح بلایا گیا، جراح آیا اور آنے کے بعد جب مولا علی کے سر کو زخم کو دیکھا، اس نے امام حسن سے کہا کہ اگر دودھ مل جائے، بس اتنا کہنا تھا، یہ آواز جو ہے پورے کوفے میں گونج گئی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد امام حسن نے کیا دیکھا، یتیم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اپنے حصے کا کھانا پانی دودھ لے کر دور دولت پہ جمع ہو گئے، آواز دے رہے۔ ایک مرتبہ امام حسن آئے اور آنے کے بعد جب سوال کیا تو یتیم بچوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ علی کو شیر کی ضرورت ہے، اے مولا آج آپ کو شیر کی ضرورت تھی، کوفے کے یتیم بچے لائے، لیکن ہائے 20 سال کے بعد آپ کی بچیاں، آپ کی بیٹی یہی پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار ہم سب کے حاسدوں کے حسد، منافقوں کے نفاق اور ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، پروردگار جو مریض ہے جہاں کہیں بھی ہیں جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، پروردگار جو نیک حاجات ہو دلی حاجات ہو اسے قبول فرما، پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا روحی جسمی نقل فدا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الصبح الزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا رضی اللہ تعالی برجک وصلی اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔